میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے آزما سکتے ہیں کہ یہ آئی ہوئی پریشانی ہمارے کسی کرتوت کا نتیجہ ہے یا ہمارے لیے آزمائش کی چیز ہے میرے بھائیو اور دوستو، اور اسی مطابق ہم آپ کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، معاملہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ قلت و کثرت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات اور جان لیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ایک نتیجہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو اپنی قوت کا آزما لینا چاہیے تاکہ قدم رکھنے کے بعد پھر روش و تزلزل نہ پیدا ہو، پھر پریشانی دامن گیر نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ نے اپنی شہادت کے ذریعہ سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ حق کی راہ آئے تو اس میں ہم اپنی جان دے دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر کے رونا، چیخنا اور چلانا، تعزیہ داری کرنا، گریبان کو چاک کرنا، سبیلیں لگانا اور نہ معلوم جھنڈے اور علم اور کیا کیا کرنا، یہ سارے کام جو آج دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں یہ اسلام دشمنی میں کیے جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی بہن کے چند آنسوؤں کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ یہ بہن یہ کیسا رونا ہے، فَإِنَّ لِي وَلَكَ أُسْوَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ، میرے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا ہے، اسوہ نمونہ ہے۔ اور شہداء کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ کیا ہیں، زندہ ہیں، اور ان کی روحیں کیا ہیں، جنت میں ٹہل رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، شہیدوں نے اپنا لہو بہا کر کے اسلام کے لیے اپنا مقام کیا کیا ہے، بلند کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر کے آج ہمارے معاشرے کے اندر نالو و شیون، نہ ہو ماتم اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جو جنم دے دی گئیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر 10 تاریخ محرم کی کیا آئی کہ تعزیہ بڑا سا رکھ دیا گیا، پھر اس کے سامنے منتیں چڑھائی جانے لگیں، فاتحہ پڑھا جانے لگا، سجدے اور پیشانیاں جھکائی جانے لگیں، اور اپنی ضروریات کو ان کے سامنے رکھ کر کے مشکلات کے بادل ہٹانے کی درخواست کی جانے لگی۔ میرے بھائیو اور دوستو، افسوس کی بات ہے آج کا یہ مسلمان کہتا ہے کہ اتنے دنوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تعزیہ چلتا ہے، کیا اس کی مولانا حقیقت نہیں؟ جی ہاں، اس کی حقیقت رہی ہے، تعزیہ داری کا کوئی حقیقت نہیں، یہ تعزیہ داری بات کی پیداوار ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر کسی شہید کی شہادت پر تعزیہ بنانا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہوتا، اور یہ کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو کچھ کیا گیا یہ بہت بات کی پیداوار ہے، یہ بہت بات کی پیداوار ہے۔ معز الدین شیعی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا معز الدولہ، جو ایک غالی قسم کا رافضی تھا۔ اس نے سن 353 میں بغداد کے اندر لوگوں پر واجب کر دیا کہ 10ویں محرم کو دکانیں وہ بند کر دیں، بازاروں میں گنبد بنوائے، سبیلیں لگائیں۔ یہ بدبخت اتنا کمزور تھا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ علی کی روح اس کے اندر حلول کر گئی۔ کیا دعویٰ کیا؟ علی کی روح اس کے اندر حلول کر گئی، اور اسی نے اس کام کو رواج دیا۔ ہندوستان میں یہ چیز کیسے جنم پائی؟ 8 ہجری میں امیر تیمور لنگ، یہ شیعی بادشاہ، ظالم فرما روا، اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ سے اس بادشاہ کا نام نکال دینا چاہیے۔ آج ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سب کو مسلمان شمار کر لیتے ہیں۔ یہ بدبخت بغداد آیا اور اس نے حکم دیا کہ ہر جانے والا سپاہی 2 سر اپنے ہاتھ میں لے کر کے آئے۔ کن کا سر لے کر کے آئے؟ یہودیوں کا، مسلمانوں کا سر کاٹ کر کے لائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس نے جب دیکھا کہ ہر سال ہندوستان سے آنے میں، یہاں زیارت میں پریشانی ہوگی، تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شبیہ منگائی، اور ہندوستان میں بانس کی کھپچیوں میں کاغذ کو ملا گیا، رنگ برنگ کے کاغذوں کو ملا گیا، چھوٹی سی قبر بنائی گئی، اور پھر روح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعید روح کی آمد کا انتظار کیا جانے لگا۔ اللہ اکبر! امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعید روح بانس کی کھپچیوں میں آنے سے بے نیاز ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید نے فرمایا تھا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم ما تعملون، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اور ان کے سامنے عبادت کو کیا کرتے ہو؟ بجا لاتے ہو، اور ان کے سامنے تم جو ہے اپنے سجدوں کو جھکا دیتے ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تھا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے بھی کیا قرار پائیں گے؟ مشرک قرار پائیں گے۔ بلا شبہ یہ عبادت، پیشانی کا جھکانا، سجدہ اور بندگی، نذر اور نیاز، فاتحہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ میرے بھائیو، ان تمام عبادتوں کا حقدار تنہا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انصاف سے کام لیں کہ اگر کفار
پتھر کی مورت پوجیں، رام لیلا بنائیں، جنوب والے وہ راون کو پتہ نہیں کیسے کیا کیا بناتے ہیں، اور ان کو پوجیں، ان کو بتاشے چڑھائیں تو مشرک قرار پائیں گے۔ اور اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شبیہ بنائیں اور اس کو بتاشا چڑھائیں، اس کو پرساد چڑھائیں، اس پر نذرانے چڑھائیں، اس کو سجدے بجا لائیں اور اس کے سامنے اپنی منت اور حاجت روائی کی باتیں کریں، تو ہم بالکل پکے سچے مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ باقی رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، غور کرنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ انسان کی عقل کہاں چلی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نظر کو کس کے لیے پورا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے؟ تو نظر یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور نظر جب عبادت ہے میرے بھائیوں تو غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شکل میں تعزیہ بنایا گیا ہو یا اور کوئی چیز ہو۔ آج محرم کو جلوس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ، جو دن روزے کا ہے اس دن سبیلیں لگائی جاتی ہیں، بریانی پکائی جاتی ہے، ٹوٹی ٹرائلیوں کو لایا جاتا ہے اور نعرے لگائے جاتے ہیں، مرثیہ خوانی میں زور پیدا کرنے کے لیے بہو بیٹیوں کو سمیٹ لایا جاتا ہے، چوڑیاں توڑ کر کے انہیں بیوگی کی شکل دے دی جاتی ہے، اور عجیب عجیب مبالغہ آرائی، اور وہ مرثیہ خوانی، جس مرثیہ خوانی کی بنیاد مختار ثقفی نے ڈالی جو ثقیف کا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثقیف کے اندر ایک کذاب ہوگا، جھوٹا شخص پیدا ہوگا، اور وہ کون تھا؟ مختار، جی ہاں، جس نے مرثیہ خوانی کی رسم کی بنیاد ڈالی، اور بعد میں محبت آل بیت کا اس نے ڈھونگ رچا، اور آگے چل کر کے اس نے نبوت کا کیا کیا؟ دعویٰ کیا۔ آج یہ مرثیہ خوانی کی رسم، آج یہ ہندوستان میں میر اور دبیر اور کتنے کتنے مرثیہ کے شعراء اور جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی یہ ساری چیزیں، آج یہ خرافات، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، آج کیا کچھ نہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کے لیے کسی کو اجازت دیتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کی کیا کرے؟ وہ سجدہ کرے۔ آج یہ تعزیہ کے لیے سجدہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی میت کی، کسی بھی آدمی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئے برسہا برس بیتے، ہر سال برسی منائی جاتی ہے، ہر سال سوگ منایا جاتا ہے، ہر سال ماتم کیا جاتا ہے، ہر سال چوڑیاں توڑی جاتی ہیں، ہر سال بریانی کی دیگیں ٹھنکائی جاتی ہیں، ہر سال شربت سبیل کے نام پر پلایا جاتا ہے۔ جو دن روزے کا تھا، عبادت کا تھا، وہ دن کیا بنا دیا گیا؟ خرافات کا اڈا بنا دیا گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ قوم کی یہ گاڑھی دولت، قوم کے جلوس کو کامیاب بنانے کے لیے یہ چتھڑے اور گدڑے میں لپٹی ہوئی قوم کی مائیں، یہ خرچ کی جانے والی دولت اگر ان کے لیے صرف کر دی جاتی تو شاید کسی درد کا درما بن جاتی، لیکن افسوس کہ آج قوم کا یہ سرمایہ محرم کے جلوس کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کر دیا جاتا ہے؟ صرف کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، بہت ساری بدعتیں ہیں محرم کی جو آپ نے مختلف لوگوں سے سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں جو کسی کے مرنے پر اپنا گریبان چاک کرے، اپنا ماتم کرے اور اپنی جیب کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے۔ آج افسوس کی بات ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کو نہیں بلکہ پورا محرم دیکھ لیجئے، بالخصوص 10ویں تاریخ کو یہ وہ سارے کام جو بدعت کے تھے، جس سے اسلام نے روکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو باز رہنے کی تعلیم دی تھی، آج ہمارے یہ قبر پرست بھائی جو سنی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کی بجا آوری میں پیش نظر آ رہے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے کا یہ دستور تھا کہ جنازے کے ساتھ لوگ نوح و معاتم کرنے والے بخوردان لے کر جایا کرتے تھے، یعنی آگ جس میں دھونی وغیرہ ڈال کر کے۔ آج ہمارے یہ قبر پرست بھائی ان کی پیروی میں تعزیہ کے ساتھ اگربتی لے جاتے ہیں۔ جاہلیت میں مرنے والا یہ وصیت کر جاتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا ماتم، میرے شایان شان کرنا، خوب چلانا، خوب شور مچانا۔
اور اپنے چہروں پر تھپڑ مارنا، چھاتی پیٹنا، گریبان چاک کرنا اور خوب شور و آویلا بچانا، آج یہ نام نہاد مسلمان جماعت آج محرم کا چاند نظر آتے ہی ان رسومات جاہلیت میں اس طرح غرق ہو جاتی ہے کہ دیکھنے سے نظر آتا کہ مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خوشی اور غمی کے لیے 3 دن متعین کیا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے اس کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینہ 10 دن اس سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، نہ مرثیہ خوانی کی اجازت ہے، نہ کالا لباس پہننے کی اجازت ہے، نہ منحوس دن بنانے کی اجازت ہے، اور اس طرح سے نہ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سبیلیں لگائیں، بلکہ ہم روزے رکھ کر کے عاشورہ محرم کو سنت کے مطابق زندہ کریں اور ہم اجر کے مستحق ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کرے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام سے، جملہ صحابہ کرام سے، بالخصوص آل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں ایمان اور اسلام کے جئیں، جب ہم